बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भली कार आऊं यहाँ इरफान महबूब। नाज़रीन, पाकिस्तान जी सियासत एक भेरो ॿीहर पाण ॾिसूं पिया त एहतजाजी तहरीकनि ॾांहुं वधे पई। 2024 फेबरवरी में जॾहिं आम चूंडूं थियूं त उन खां पोइ पाण ॾिसूं था त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं जमियत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी पार्टी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाण ॾिठो आहे त उहे जेको चूंडनि जा नतीजा आहिनि उन्हनि ते ख़दशा ज़ाहिर कंदा पिया अचनि। इवन एसी ताईं जो हुननि अदालती कमीशन जोड़ण जो बि इन ते मुतालबो करे छॾियो, पर अञा ताईं इन मामले ते थियो कुझु बि कोन्हे। वक़्तु जीअं जीअं गुज़रे पियो हुकूमत कोशिशि कई त अपोज़िशन खे इन मामले ते एंगेज कजे, पर हुकूमत इन में कामयाबी हासिल न करे सघी आहे। ईद खां पहिरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन मामले ते एहतजाजी तहरीक जो ऐलान कयो। मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि एहतजाज जो ऐलान कयो। वरी ईद जीअं ई गुज़री पाण ॾिसूं पिया त 2-3 ॾींहंनि खां कराची में मौलाना फज़लुर रहमान साहब सरगर्म आहिनि, जलसा कनि पिया ऐं हुकूमत मुख़ालिफ़ जेको एहतजाज आहे उनखे कामयाबु बणाइण जे लाइ, उनखे मज़बूत बणाइण जे लाइ हिकिड़े क़िस्म जी तहरीक बि हलाइनि पिया। अॼु वरी जमायत इस्लामी सां बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे वफ़द मुलाक़ात कई आहे ऐं इहा जेका मुलाक़ात आहे इहा बि इन तनाज़ुर में आहे। पाण इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान निहाल हाशमी साहब असां सां मौजूद हैं। निहाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके पुराने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब वो आपके ख़िलाफ़ एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके ख़िलाफ़ एहतजाज की तैयारियां कर रही है। नून लीग इंगेज क्यों नहीं कर रही JUI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतजाज करना तो सबका बुनियादी हक है जी। वो एहतजाज कर सकते हैं और एहतजाज सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं। वो एहतजाज अगर मीनिंगफुल हो तो उस एहतजाज में अगर कोई मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, हालात की बेहतरी के लिए, पार्लियामेंट की बेहतरी के लिए अगर कोई चीज़ हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर अगर कोई एहतजाज सिर्फ डिस्टैब्लिश करना हो हुकूमत को या लोगों के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना हो तो फिर उसमें जो है सरकार अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए फिर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेती है। और फिर कोई भी एहतजाज दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो प्रॉपर्ली हो, ठीक तरीके से हो तो उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं है। उनका एहतजाज अपने एक मखसूस पॉइंट ऑफ व्यू पे है। PMLN के खिलाफ उन्होंने कोई एहतजाज की बात नहीं की है। उनका एक अपना मखसूस पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर वो एहतजाज करें। जहाँ तक रह गया PTI का, तो PTI तो इसका नाम ही अगर आप एहतजाजी पार्टी रख दें तो वो गलत ना होगा। इनको सबसे पहले तो अपने बारे में अपना एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान को माँ सिवाय तकलीफ पहुँचाने के, नुकसान पहुँचाने के, पीछे ढकेलने के, बदनामी करने कुछ नहीं किया। उन सबसे ऊपर भी अगर आप देख लें 2013, 14, 15, 16 ये एहतजाज की तहरीक जारी रखते रहे। कभी चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से रोका, कभी IMF को खत लिखते रहे, कभी वर्ल्ड बैंक को खत लिखते रहे, कभी ये अपने धरने में, मुजाहरों में, एहतजाज में कहते रहे कि पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान में रीइंबर्समेंट ना करें, पैसे जो कानूनी तरीका है, जो शेड्यूल बैंक का तरीका है उससे ना भेजें, हुंडी हवाले से बात करें। वो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रपोज पे बात करते थे। वो कहते थे कि आग लगा दो, जला दो पार्लियामेंट को, अपने मुखालिफिन के घरों को। वो कहते थे कि जनाब, और उन्होंने करके भी दिखाया, रियासती इदारों पे हमला किया। फिर वो कहते थे कि बिजली के बिल को आग लगा दो, गैस के बिल को आग लगा दो, सारे निज़ाम को आग लगा दो। तो इनका तो नाम, ये जब मुंह खोलते थे इनके मुंह से आग निकलता है। तो इसे पाकिस्तान की आवाम बहुत बेहतर तौर से समझती है और लोगों ने इनको रिफ्यूज कर दिया है। लोग इनके जलाओ गिराव से बिल्कुल परेशान है और लोग इसके साथ नहीं है। अच्छा सर, लेकिन मौलाना साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बकौल आपके कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एक मखसूस पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज करने जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्वेशंस हैं उनको अल्टीमेटली एड्रेस तो नून लीग ने ही करना है, क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त नून लीग की है। तो आप एंगेज क्यों नहीं करना चाह रहे इन दोनों जमायतों को? और फ़र्ज़ करें आपने कहा कि अगर एहतजाज जायज़ नहीं है तो हुकूमत अपने लोगों के लिए एक्शन ले सकती है। आपको नहीं लगता कि अगर आप एंगेज करने के बजाय एक्शन की तरफ जाएंगे तो अफरा तफरी मज़ीद बढ़ेगी और पाकिस्तान का जो सियासी और जो मुआशी बहरान है वो मज़ीद संगीन हो जाएगा?
نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی اس طرح کا ایکشن، ہم نے کہا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سرکار پہ آتی ہے اور سرکار کو وہ چیز کرنا چاہیے. اور جہاں تک کہ مولانا صاحب کے احتجاج کا ہے تو ان کا حق حاصل ہے، اور وہ ان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. وہ محمد نواز شریف صاحب یا پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے تو پارلیمنٹ میں ہی بیٹھ کے اپنے مدعے کو سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے بات کو سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے مسئلے کو اسپیکر صاحب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی اور ان کی پارٹی اور وہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پارلیمنٹ میں رکھیں گے، اور پارلیمنٹ سے ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکلے گا. اور سر پاکستان تحریک انصاف ان کا کیا آپ کریں گے؟ ان سے بات چیت ہوگی یا وہ بھی بھلے احتجاج کی طرف جائیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف تو احتجاج کر ہی رہی ہے نا آلریڈی. پچھلے 2 تاریخ کو بھی انہوں نے احتجاج کا کال دیا تھا، لاسٹ فرائیڈے کو بھی. پھر انہوں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے سیاسی لوگوں سے، اور سیاسی لوگوں کو انہوں نے ماضی میں چور ڈاکو بھی کہا ہوا ہے، اور وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تو کبھی کسی کے لیے اپنے دروازے نہیں بند کیے، مگر بات کیا کرنا ہے کس ایشو پہ؟ سر بات کا تین ہی پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ ہے پاکستان کی معیشت، معاشرت اور سیاست کو کیسے بہتر کیا جائے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے، آنے والے چیلنجز سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں سیاسی طور پہ اس پہ دیکھا جائے. ملک کے ترقی کے سفر کو بہتر کرنے کے لیے جو بات چیت کرنا ہے ضرور ہم ویلکم کریں گے، مگر بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں تو سنی اتحاد کاؤنسل ہے، تو ہم کس سے بات کریں؟ اور عمران خان صاحب ایک کرمنل آفس میں جیل میں، جب وہ جیل سے باہر آئے ان کو بات کرنا ہے تو ضرور کریں. اپنے وکیلوں سے بات کریں، عدالتوں سے بات کریں جنہوں نے ان کو سزا دی ہے، اور عدالت سے اگر وہ بری ہو جائے اور پھر الیکشن جیتے اور جیت کر کے پارلیمنٹ میں آئے تو ہم ضرور بات کریں گے. سنی اتحاد کونسل بھی تو سر پاکستان تحریک انصاف ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں جو سنی اتحاد کونسل کی سیٹ پہ اس وقت. نہیں، یہاں پہ مختلف لوگ مختلف بولیاں بولتے رہتے ہیں. کوئی جلانے کی بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کے وفاق پہ حملے کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگتا ہے، کوئی مراد مانگتا ہے. تو یہ سب مراد مانگنے آتے ہیں. اچھا سر، پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل میں کہہ دیتا ہوں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے، حالانکہ نون لیگ کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کو کہ ان سے بات چیت کی جائے، لیکن سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ خود کسی اور کے سہارے پہ، ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. تو یہ کیا بات درست ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے. دیکھیے یہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، آئینی اور قانونی طریقے سے جو اسمبلی بارون کے وجود میں آئی ہے. الیکشن کمیشن نے جن کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا ہے اس کے تحت ہے، اور اسی الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے تحت سنی اتحاد کاؤنسل کے بھی ممبران جیت کے آئے ہیں آزاد حیثیت میں. تو اگر وہ چاہیں تو آگے بات کر لیں، ورنہ جس اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی کے ہی وزیر اعظم ہے نا شہباز شریف صاحب. تو پہلے تو ان کو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مؤثر نہیں ہے تو. اچھا سر، پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نون لیگ سے بات نہیں کریں گے، یعنی حکومت سے بات نہیں کریں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور انہوں نے ایک مخصوص ادارے کا نام بھی لیا ہے، ان کے چیف کا نام بھی لیا ہے، اور ایک اور صاحب ہیں ان کا بھی نام لیا ہے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس کو دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے، سیاست ہے تو سیاسی ڈائلاگ تو ہونے چاہیے، معاملہ کوئی بھی ہو، لیکن اس طرح کی روش جو سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف نے ماضی کی طرح برقرار رکھی ہوئی ہے، تو جو ابھی آنے والے دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، اس وقت بقول آپ کے نون لیگ محنت کر رہی ہے، جو معاشی اسٹیبلٹی ہے وہ بھی آ رہی ہے، آگے چل کے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے سے مراد سر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ احتجاجی تحریک شروع کریں، ایک پریشر ڈیولپ کریں اور پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو 2022 میں سین ہوا ہے وہ آپ 2025 میں بھی سین دیکھنے کو ملے گا، یا ایسی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ کی پہلی بنیادی بات جو ہے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے کا نام لے رہے ہیں تو وہ تو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہے، اور ہمارے جو افسران ہیں دے آر انڈر اوتھ. ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان کے سپاہ سالار نے بڑے دو ٹوک بات کر دی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہے. تو ان کے جو امیڈیٹ منسٹری ہے وہ تو خواجہ آصف صاحب ہے، تو وہ خواجہ آصف صاحب سے بات کریں. ہم تو آئین قانون کے لوگ، ہمیں پتہ ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کو کون ہیڈ کرتا ہے، وہ تو خواجہ آصف صاحب کرتے ہیں.
اور اس کے باوجود اگر وہ مزید ہے تو ہمیں ان کے سیاسی ہونے میں بڑا شک ہے. سیاسی لوگ کیسے غیر سیاسی لوگوں سے بات کریں گے؟ ان کو کیوں گھسیٹنا چاہتے ہیں سیاست میں؟ ٹھیک ہے نہال صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان جی جگہ سیاسی صورتحال ہے پان کے نظر اچے پو تو سیاسی پارو ایک دفعہ بیہر گرم تھے پو جو احتجاجی تحریکن جو سلسلو ہے ان جا سانبا تھن پیا خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہاڑوکی جگہ سنی اتحاد کونسل ہے ان کی طرف کا ہوجے یا جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جو پرانو اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف جی 2022 میں جڏहिं حکومت کیرائی وئی تو پی ڈی ایم کی حکومت آئی مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم جو سربراہ ہوئے پر 2024 میں جے وری نتیجہ آیا ان کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بیرو بیہر احتجاجی تحریک ہلائن جو اعلان کیو ہے بلکہ سرگرم تھی چکو ہے. ان میں پاکستان تحریک انصاف سمیت مختلف جے ننڈیوں ننڈیوں سیاسی جماعتوں ہیں ساڑن گڈ ہیں. نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جیتوڑیک اپوزیشن کے گالن کی آچ کرے چکیوں ہیں پر جی تاکہ شروعات میں بداयोسی تو سنی اتحاد کونسل یعنی پرانی پاکستان تحریک انصاف وہ ہن حکومت سے گالائن کے موڈ میں نہ ہے چو جو سندن خیال ہے تو یہ جگہ حکومت ہے یا بے اختیار ہے ہن حکومت جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کہیں بی دھر وٹ ہے ان کے کرے وہ جن گالیوں کندا بھی تو ان بی دھر وٹ کندا بیا بھی مختلف مطالبہ پان ڈسوں تھا جے سنی اتحاد کونسل کی طرف کا ساموں اچن پیا جن میں بے مین پوائنٹس ہیں ایکڑو یہ ہے تو وہ جو فارم 46 اور 47 کی دعویٰ کن تھا تو ان حساب سے انہوں کے ان جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو سیٹوں ہیں وہ ڈنیوں ون بن لفظن میں پان یہ کھڑی چوں یہ جگہ حکومت ہے یا فوری طور پہ ڈیزالو تھی وجے اچی پاکستان تحریک انصاف وفاق پنجاب میں حکومت ٹھائے جن بے پاسے مولانا فضل الرحمان صاحب وری ایکڑی مخصوص دور کے پان ڈسوں تھا نشانو بنائے تو 2018 وارو 18 میں پان ڈٹھو جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے جعلی حکومت یا جعلی اسمبلی قرار ڈنو تو 2024 میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہن حکومت کے ہن اسمبلی کے جعلی قرار دے تو بہرحال جے حالتوں ہیں سٹھو سمجھنا ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان یا سیاستدان اقتدار کی جنگ اقتدار کی خاطر ایک بے سے پان میں وڑھندا رہندا تو پاکستان کی معیشت ہے وہ کدیں بھی سدھری نہ سکندی. کور اسٹوری میں پان بن معاملن تے بھی ڳالھائينداسين پر ہتے ننڍڙي سائي وٺون था. بريڪ کان پوءِ ملون था.